تو آج بات کرتے ہیں اس دن کی جب مسلمانوں نے رومی سلطنت کا ہمیشہ کے لیے خاتمہ کر دیا۔ جی ہاں، یہ تاریخ کا وہ سنہری دن تھا جب اللہ کے شیر محمد الفاتح اور اس کے جانصاروں نے وہ کارنامہ انجام دیا جو صدیوں سے مسلم حکمرانوں کا خواب تھا۔ یہ 29 مئی کا دن تھا جب قسطنطنیہ، جسے دنیا ناقابل تسخیر سمجھتی تھی، اللہ اکبر کی صداؤں کے ساتھ اسلامی پرچم کے سائے میں آ گیا۔ یہ وہی قسطنطنیہ تھا جس کے بارے میں رسول اکرم نے ارشاد فرمایا تھا، یقیناً قسطنطنیہ فتح ہوگا، اور کیا ہی بہترین ہوگا اس کا امیر، اور کیا ہی بہترین ہوگا وہ لشکر جو اسے فتح کرے گا۔ یہی وہ حدیث تھی جو صدیوں تک مسلم حکمرانوں کے دل میں ایک تڑپ پیدا کرتی رہی۔ بنو امیہ، بنو عباس، سلاجقہ، سب نے کوششیں کی، مگر قسطنطنیہ کا آہنی قلعہ، اس کی بلند و بالا دیواریں اور جدید ترین رومی جنگی حکمت عملی ہر بار مسلمانوں کو پیچھے دھکیل دیتی۔ پھر وہ وقت آیا جب اللہ نے ایک نوجوان سلطان کو چانا جو علم و حکمت میں اپنی مثال اب تھا، جسے قرآن اور شریعت کی روشنی میں پرورش ملی تھی، اور جس کے دل میں قسطنطنیہ کی چنگاری ایک الاؤ بن چکی تھی۔ سلطان محمد ثانی، جو بعد میں الفاتح کہلایا، نے انتہائی منظم انداز میں اپنی فوج کو تیار کیا۔ 80,000 سے زائد جانصار سپاہی، بہترین تر گھوڑ سوار، جدید توپخانہ، اور سب سے بڑھ کر غیر متزلزل ایمان۔ 6 اپریل کو سلطان محمد الفاتح نے قسطنطنیہ کا محاصرہ کر لیا۔ شہر کی دیواریں ناقابل تسخیر سمجھی جاتی تھیں، لیکن مسلمانوں کی توپوں نے ان دیواروں پر لرزہ طاری کر دیا۔ شہر کے حکمران قسطنطین کو یقین تھا کہ ان کی دیواریں انہیں بچا لیں گی، مگر وہ اس لشکر کی قوت ایمانی کو نہ سمجھ سکا جو اللہ کی راہ میں جان دینے کو سب سے بڑی سعادت سمجھتا تھا۔ مسلمانوں نے بہت سختی سے شہر کا محاصرہ کر لیا۔ وہ خیمہ زن ہو گئے اور مورچے لگا دیے۔ شہر 3 اطراف سے مسلمانوں کے گھیرے میں تھا، اور ایک طرف سمندر۔ دن رات تابڑ توڑ حملے کیے، ہر بار دشمن کی جانب سے شدید مزاحمت ہوئی، لیکن مسلمان جانتے تھے کہ وہ ایک مقدس مشن پر ہے۔ یہاں تک کہ سلطان نے ایک ایسا تاریخی حربہ اپنایا جو رہتی دنیا تک جنگی حکمت عملی میں سنہری حروف سے لکھا جائے گا۔ سلطان محمد فاتح نے بحری جہازوں کو خشکی کے راستے چلا دیا اور سمندر سے بھی ناکہ بندی کر دی اور حملے کی تیاری شروع کر دی۔ یہ وہ لمحہ تھا جب دشمن حواس باختہ ہو گیا۔ قسطنطنیہ کے باسی حیرت سے دیکھ رہے تھے کہ عثمانی جہاز کس طرح پہاڑیوں کے اوپر سے گزر کر ان کے پانیوں میں داخل ہو رہے ہیں۔ جب محاصرہ 53 دن تک جاری رہا، آخر کار 29 مئی کو فجر کے وقت سلطان نے فیصلہ کن حملے کا اعلان کیا۔ اذانوں کی صدائیں گونج رہی تھیں، قرآن کی تلاوت ہو رہی تھی، اور ہر سپاہی کی زبان پر ایک ہی دعا تھی، آ اللہ، ہم تجھے تیرے محبوب کے خواب کی تکمیل کے لیے گواہ بناتے ہیں۔ پھر اللہ کی نصرت کا لمحہ آیا۔ عثمانی سپاہی شہر کی دیواروں پر چڑھنے لگے، اور آخر کار اسلامی پرچم قسطنطنیہ کے مرکزی قلعے پر لہرا دیا گیا۔ قسطنطین آخری دم تک لڑا، مگر سلطان محمد فاتح کے ولولے اور حکمت عملی کے آگے نہ ٹھہر سکا۔ مسلمانوں نے شہر فتح کر لیا۔ سلطان محمد ایک عظیم الشان فاتح کی حیثیت سے شہر میں داخل ہوا۔ لوگ ڈرے ہوئے تھے، مگر فاتح سلطان نے اعلان کیا، آج سے ہر مذہب کے لوگ اپنے عبادت خانوں میں جانے کے لیے آزاد ہیں، کوئی زبردستی نہیں ہوگی۔ یہ شہر اب ایک اسلامی ریاست کا حصہ ہے جہاں عدل و انصاف کا راج ہوگا۔ یہ اعلان ایک مثالی معاشرے کی بنیاد بننے والا تھا۔ مسیحی عوام کو مکمل تحفظ دیا گیا، گرجا گھروں کو کوئی نقصان نہ پہنچایا گیا، اور سب سے بڑھ کر اس شہر میں عدل و انصاف کی حکمرانی قائم کر دی گئی۔ سلطان محمد فاتح آیا صوفیہ میں داخل ہوا، اس نے زمین پر سجدہ کیا اور شکرانے کے نوافل ادا کیے۔ یہی وہ جگہ تھی جو 1000 سال سے عیسائی دنیا کا مرکز تھی، اور آج یہ ایک اسلامی مملکت کا حصہ بن چکی تھی۔ بازنطین سلطنت، جو رومی سلطنت کا آخری حصہ تھی، آج مسلمانوں کے قدموں میں گر چکی تھی۔ بغداد کے زوال سے بکھرے مسلمانوں کو سیاسی طاقت کا نیا مرکز مل چکا تھا۔ اس شہر کی فتح سے شروع ہونے والا سفر موجودہ ترکی کی زمین سے نکل کر عرب علاقوں، افریقہ، ایشیا اور یورپ تک پھیل گیا۔ اس کی مثال یہ ہے کہ یورپ کے موجودہ ممالک مثلاً یونان، ہنگری اور یوگوسلاویہ وغیرہ کے علاقے خلافت عثمانیہ کے ماتحت رہ چکے ہیں۔ یہ صرف ایک شہر کی فتح نہیں تھی، بلکہ یہ ایک خواب کی تعبیر تھی، ایک پیشین گوئی کا پورا ہونا تھا، اور یہ اس بات کا اعلان تھا کہ اگر مسلمان ایمان، اتحاد اور عقل کے ہتھیاروں سے لیس ہوں تو کوئی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔
یہ تاریخ ساز واقعہ مسلمانوں کی غیر متزلزل ایمانی قوت، بہترین حکمت عملی اور قربانی کی عظیم داستان ہے، جو قیامت تک ہر اس فرد کے دل کو گرماتی ہے جو اللہ کے دین کی سربلندی اور خوبصورت اسلامی معاشرے کا خواہش مند ہے۔